مرکزی جمعیت اہل حدیث میں درخواست کروں گا اب ہماری آج کی نشست کے مہمان خصوصی اور ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب سید سبطین شاہ نقوی صاحب سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے سرپرست بھی ہیں، اور ان کی سرپرستی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب جب ہم اجلاسوں میں جاتے ہیں شورا کے اور عاملہ کے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنا فعالیت اور کتنی بڑی سرگرمی وہاں پہ انجام پا رہی ہے۔ میں درخواست کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جناب صاحب صدر گرامی قدر حضرت علامہ محتسب الہی ظہیر صاحب، چیئرمین سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور قائدین مرکزیہ صوبہ سندھ اور علماء کرام اور ذمہ داران، کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک واعظ اور مقرر ہوں، تو یہ موضوع جو ہے یہ قائدین کے حوالے سے ہے اور قائدین کی ذمہ داری ہے، لیکن چونکہ مجھے بھی سیاسی امور پنجاب کی ذمہ داری دی گئی ہے اور میری وہ ذمہ داری رہی میال خان تک، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت سارے قائدین کے علماء کے خطابات سے جو باتیں اخذ ہوئی، اس پر تو مجھے اتفاق نظر آیا کہ سیاست جو ہے وہ دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ میرے خیال میں یہاں کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ دوسری بات کہ سیاست میں علماء کرام کو حصہ لینا چاہیے، اور ایک بات مجھے یہاں سمجھ آئی کہ ہر آدمی ہر فیلڈ کا ماہر نہیں ہوتی، جس کا جو کام ہے اور جس کی جو صلاحیت ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کتاب، اسی کے حوالے کرنا چاہیے، لیکن ساتھ جو ہم سب کی ذمہ داری، اگر ہم ایم ایل اے اور ایم پی ایز وغیرہ نہیں بن سکتے، یہ صلاحیت یا یہ ذمہ داری جماعت کسی کے حوالے کرتی ہے، تو ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنی قیادت کے سیاسی فیصلوں پر اعتراض تو نہ کریں، اس کا دفاع تو کریں، عوام تک وہ لوگ جو سیاست میں مضبوط ہو رہے ہیں کھڑے، ان کا ساتھ تو دیں۔ اگر ہم ہی ان کے خلاف ممبروں میں رات یا نجیم محفلوں میں گفتگو کریں گے تو پھر آپ بتائیں کہ سیاسی طور پر ہم مضبوط کس طرح ہو سکتے۔ اگلی بات، کیونکہ وقت تھوڑا ہے آپ کا، کہ ہم ایسی جماعت کا ساتھ سیاست میں کیوں دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ مذہبی جماعتوں کا اکٹھ ہو اور اتحاد ہو اور مذہبی جماعتوں کا ساتھ دیا جائے۔ ذرا آپ سوچیں کہ اگر یہاں ساری مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہو جائے، سیاسی امور پہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں، تو آپ بتائیں کہ آپ اپنا مسلک آگے پھیلانے میں آپ کو رکاوٹ زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ اگر کوئی مذہبی جماعت اس ملک میں قوت پکڑ جاتی ہے اور اسے حکومت مل جاتی ہے تو آپ کو تو نام مٹانے کے لیے وہ تیار نہیں۔ کون سا مسلک ہے، وہ کون سی جماعت ہے دینی جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ آپ جلسے کریں اور پروگرام کریں اور دعوتیں دیں اور اپنا پروگرام آگے بڑھائیں اور چلائیں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ اس کو کتاب و سنت کی خالص دعوت کو پہنچانے میں جتنی سہولت اور آسانی ہمیں ان جماعتوں مذہبی سے ہٹ کے سیاسی جماعتوں کے ذریعے حاصل ہے، وہ مذہبی جماعتوں کا اگر اتحاد اور
حکومت ہو وہ ہمیں حاصل ہے۔ آپ کے دروازوں سے لوگ گزریں گے اور آپ کو ماریں گے۔ ہمارا اتحاد اسی بنیاد پر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں سے اتحاد ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ وہ تو آپ دوسرے کو مسلمان یا تصور کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر سیاسی جماعتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر مناسب وہ مسلم لیگ ہے، جس کی وجہ سے جماعت کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ اور اس سے اگلی بات کہ بہت سارے ایسے معاملات، بنیادی طور پر ہماری جماعت ایک دعوتی اور تبلیغی جماعت، تو تبلیغ کے راستوں کو کھولنے کے لیے یہ سیاست میں حصہ ہوتا ہے۔ کہاں ہے جہاں ہم عام نہیں پہنچ سکتے، سیاست کے ذریعے قوت اور طاقت ہمیں نصیب ہوتی ہے اور ہم اپنی دعوت کو آسانی سے دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ دعوت کا ایک ذریعہ ہے۔ سیاست کے ذریعے، سیاست کا مقصد یہ ہے کہ دعوت کو مضبوط کیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خطوط لکھے تھے وہ مجھ سے پہلے ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، اس میں کیا تھا، ایک نقطہ ہوتا تھا بادشاہوں کے نام، اگر آپ ہماری دعوت قبول کر لیں گے تو آپ کی حکومت کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کو فلاں کا فلاں علاقے کا گورنر بنا دیا جائے گا، آپ کی حکومت قائم رہے گی، آپ کا اقتدار قائم رہے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی نقطہ ہوتا تھا۔ لہذا اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمارا اتحاد جو ہے، یا اس طرح سمجھ لیں ایک دفعہ مذہبی اتحاد ہوا تھا اور سرحد میں KPK میں حکومت بنی تھی اور ہماری مسجدیں گرا دی گئی تھی۔ یہ نقطہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، بات دوستوں کو کہتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کا اکٹھ ہو، مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہو، مذہبی جماعتیں اکٹھی ہوں۔ یہ موجودہ حالات جو فیصلہ جماعت کا ہے، اس سے بہترین فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جماعت نے 2 سیٹیں نہیں، رویت ہلال کمیٹی میں جماعت کی نمائندگی موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل میں جماعت کی نمائندگی موجود ہے، سینٹ میں جماعت کی جو ہے وہ نمائندگی ہمارے قائدین موجود ہے، اور اسی طرح پورے پاکستان جہاں جہاں رویت ہلال کمیٹی صوبائی ہے، امن کمیٹی ہے، وہاں جماعت کی نمائندگی موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ نمائندگی بڑھنے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ اور اس الیکشن میں انشاءاللہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی امیدوار آئیں، اور انشاءاللہ قومی اسمبلی میں امیدوار جماعت کے انشاءاللہ آئیں گے، اور اس سلسلے میں چیئرمین یہاں موجود ہے علامہ محتسب ظہیر صاحب، انشاءاللہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک مضبوط انداز انشاءاللہ اپنائیں گے۔ جو ساتھی جماعت کے لیے قربانی دے، الیکشن میں اپنی درخواست جمع کروا قربانی دیتا ہے، اور اگر وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہوتا، پھر بھی انشاءاللہ جماعت اس کو مناسب عزت وقار انشاءاللہ آئندہ آنے والی حکومت میں دے کے چھوڑے گی انشاءاللہ۔ اس وقت وہ ساتھ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور بات تو اس کو پوچھا نہ جائے نہیں، انشاءاللہ اس کو بلدیات میں نیا حکومت میں انشاءاللہ اس کا مناسب حصہ، اس کا جو حصہ بنتا ہے انشاءاللہ پورے پاکستان کی سارے صوبوں کی اسمبلیوں میں یا حکومتوں میں انشاءاللہ وہاں ان کا حصہ جماعت کا اس دفعہ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ لے کے رہیں گے۔ اس لیے میں نے جو اپنی بات کرتا ہوں کہ اپنے علاقے میں ایک انداز اختیار کیا ہے، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنے محلہ میں کی سطح میں پہلے وہاں سے کام شروع کیا کہ اہل حدیث جتنے میری جماعت سے منسلک ہیں ان کی میں نے لسٹیں، ووٹر لسٹیں الگ بنائی۔ ووٹر جو لسٹیں ہیں ان میں سے اپنی جماعت کے ووٹروں کو الگ نکال کے اپنی ووٹر لسٹ الگ بنا دی۔ اب جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے 800 ہیں، 700 ہیں، 1000 ہمارا ووٹ ہے، اب چیئرمین کی سیٹ ہمیں جماعت ہمیں دی جائے، اور ملتی ہے اور دیتے ہیں۔ پھر پورے ضلع میں 5 MNAs ہیں، 10 MPs ہمارے ضلع سرگودا میں، تو پورے ضلع کی لسٹیں جتنے یونٹس ہیں
وہ میرے پاس موجود ہے، بنائی ہوئی، الگ رکھی ہوئی۔ جو ایم این اے آتا ہے اس کہتے ہیں ہمارے اس آپ کے حلقے میں 40 یونٹس ہیں، 40 کے 40 یونٹس آپ کے لیے ورک بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، اور آپ کے ساتھ اتحاد اور اتفاق اور آپ کی حمایت کریں گے۔ 2 دن آپ ہمیں دے دیں، وہ 2 دن ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ جب 40 جگہوں پر اکٹھ ہوتا ہے، ایم ایک جگہ پہنچتا ہے، دوسری جگہ پہ، تیسری جگہ پہ، 2 دن جب لگاتار وہ 40-50 اکٹھ بندوں کو دیکھتا ہے، شام تک اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ اتنے ووٹ ہیں آپ، اتنے ساتھی ہیں آپ، تو پھر میں نے کبھی بھی، یعنی کہ جو بھی ایم این اے ہوتا ہے، 10 ایم ای اور 5 ایم این اے، جب تک جامع میں آ کے بیٹھ کے حمایت ان کی نہ کی جائے، اس وقت تک وہ اپنا ورک شروع ہی نہیں کرتے۔ آتے ہیں دفتر میں بیٹھتے ہیں، جامع میں بیٹھتے ہیں، جوتے اتارتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ اور ایک ہمارا جو ایم این اے ہے شہر کا، مسلم لیگ کا، 2 مہینے یا 3 مہینوں کی پہلے کی بات ہوگی، میں نے اس کو رات 12 بجے فون کیا، میں نے کہا آپ سے ایک کام ہے۔ کہتا میں آ جاتا ہوں، جامع میں ہے؟ میں نے کہا جامع میں آپ آ جائیں۔ وہ آ گیا جامع میں، تو کہتا ہے کون سا کام ہے؟ میں نے کہا چائے شائے آپ کو پلاتے ہیں پھر بتاتے ہیں کام۔ چائے شائے پلانے کے بعد کہتا ہے کون سا کام ہے، مسئلہ بتائیں آپ۔ میں نے کہا صرف ایک ہی کام ہے، اگر وہ آپ کر لیں تو۔ کہتا ہے کون سا کام؟ میں نے کہا عزیز ہو جائے۔ غالباً شاکر صاحب بھی ہوں گے یا کوئی اور ساتھی۔ میں نے کہا عزیز ہو جائے آپ۔ کہتا کام کیا ہے؟ یہی کام۔ کہتا میں اندر سے تو ہوں۔ میں نے کہا باہر سے ہو جائے۔ اب بتائیں اگر اس کو ووٹ نہ دیے ہوتے تو یہ بات کہنے کی جرت کیسے ہو سکتی؟ میں نے کہا حدیث ہو جائے۔ کہتا میں فاتحہ تو پڑھتا ہوں اور میرا ایمان ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اس سے آگے تھوڑا سا بڑھے۔ کہتا اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ حدیث کی نماز کے بغیر مجھے کسی اور کے پیچھے سکون ہی نہیں آتی۔ میں نے کہا تھوڑا سا اور کر رہے۔ کہتا ہے وہ کورس میں رفع الیدین کرنے۔ کہتا یہ بڑا مشکل ہے، لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ سنت نبویہ ہے۔ یعنی آپ کتنے ہی ہیں ایسے جن کو ہم نے دعوت پیش کی ہے، تفسیر قرآن پاک کی دے دی، نماز نبوی دے دی، کتابیں ان کو دے دی ہیں، بات تاکہ آپ پاکستان کی بہت بڑی گدی ہے پیر سیال، وہ میرے پاس آئے ووٹوں کے لیے، تو بیٹھے تھے کمرے میں، ایک پیر سیال صاحب تھے، ایک میں تھے، 2-4 ساتھی اور۔ کہتا ہے جی آپ ہمارے حلقے میں آپ کے بڑے ووٹ ہیں، آپ مہربانی کر دیں۔ میں نے کہا آپ تو پیر سیال نہیں ہیں۔ کہتا ہے جی، میں نے کہا مشکل کشا تو آپ ہیں۔ کہتا ہے جی وہ ہم اپنے مسلک کے مشکل کشا ہیں، تمہارے نہیں ہیں، آپ ہمارے مشکل کشا ہیں، مہربانی کر کے ووٹ دے دیں۔ میں نے کہا یہ تو مانے نا کہ مشکل کشا آپ نہیں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں مشکل کشا نہیں ہوں، آپ ووٹ دیں۔ جب جلسے میں ہم گئے، ان کا جلسہ اپنی جماعت کے ہاں ہوا، وہ مسلم لیگ کے اہم پیر، تو ہم گئے وہاں تقریر کے لیے۔ تو میں نے کہا یہ پیر صاحب پیچھے بیٹھے، انہوں نے رات کو مانا ہے کہ ہم مشکل کشا نہیں، ہم حاجت روا نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم حاجت روا ہوتے تو ووٹ مانگنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو وہ تقریر پہ اور کہنے لگے شاہ جی ٹھیک کہہ رہے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہی ہیں جو کریں، مسئلہ کی دعوت آپ دیں۔ یہ دعوت اسی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ دعوت کے راہوں کو کھولتی ہے سیاست ہمارے ملک کی۔ اگر آپ اس کو دعوت کے لیے استعمال کریں تو آپ بڑے مضبوط انداز میں اپنے مسلک کی دعوت کو دے سکتے ہیں۔ اپنے ہر یونٹ میں، ہر مسجد میں اپنی لسٹیں الگ بنائیں اور لوگوں کو پیش کریں، یہ ہمارے یونٹس ہیں، اس میں ہمیں جو ہے وہ ہم تعاون کریں گے، لیکن اس شرط پہ کہ آپ ہم مخالفت کیا تعاون۔ اب وہ شرم جھجک وہ اتارے، مانگے آپ، وہ سورہ یوسف کو پڑھے نا، اب کہیں کہ آپ کیا دیں گے، ہمیں جماعت کو کیا دینے، جماعت کو کچھ دیں، یہ ووٹس ہیں، یہ ساتھی ہیں، یہ یونٹس ہیں ہمارے، ہم ساری آپ کے ساتھ حمایت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن آپ اس کی بنیاد پہ بلدیات میں کیا دیتے ہیں یا اور کمیٹیز بنتی ہیں ان میں آپ حصہ کیا دیتے ہیں۔ تو یہ مانگنا اب آپ کی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ ان سے جو ہے ٹیبل ٹاک کریں، اپنی قوت کو منوائیں، طاقت کو منوائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ آپ کے یہ جذبات، آپ کا یہ مبارک اور انتہائی اہم اور مضبوط اور انتہائی پر اثر پروگرام انشاءاللہ حضرت الامیر صاحب سے بھی جا کے پوری امانت دیانت کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ نے بھرپور انداز میں یہ پروگرام کرایا، اور قوم کی سیاسی رہنمائی کے حوالے سے لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کی،
اور انشاءاللہ یہ آپ کا اجلاس ایک بنیاد بنے گا اور انشاءاللہ جماعت مضبوط ہو کے رہے گی انشاءاللہ. اگر یہی عزم رہا تو ہم انشاءاللہ مضبوط کرنے میں اور جو اس طرح سے ہم نکلے ہیں انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. والسلام. کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.